جناب محسن ظہور صاحب کراچی، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا۔ آپ کے 2 سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ ایک دیوبندی نے مجھ سے کہا کہ بدعت ہمیشہ نیکی کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کر رہے ہیں جبکہ دراصل وہ بدعت کر رہے ہوتے ہیں۔ برائے کرم اس کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، جس شخص نے یہ کہا اس کا یہ قول جو ہے وہ بالکل غلط ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہمیشہ بدعت جو وہ نیکی کی صورت میں آتی۔ اس کا کیا جواب ہوگا؟ مشکات شریف میں باب الاعتصام میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے دین میں اگر کوئی اچھا طریقہ نکالے تو اسے ثواب ملے گا، جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، ہر عمل کرنے والے کا ثواب پھر اسے ملے گا کہ جس نے کہ وہ نیک عمل جاری کیا۔ اور اسی طریقے سے کسی نے اگر کوئی بد عمل برائی جاری کی اس کو گناہ ملے گا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے انہیں بھی گناہ ملے گا، اور ہر ایک کا گناہ پھر اس کے سر ہوگا کہ جس نے وہ گناہ جاری کیا۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو سنت کے معنی نہ ہو اور نہیں ہو وہ اگر نکالی جائے کہ وہ بدعت دلالہ ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے کرنے میں یقیناً ثواب۔ مثال کے طور پر میں چند باتیں عرض کرتا ہوں تو آپ کیا فتویٰ لگائیں کہ یہ سارے بدعتی تھے؟ دیکھیے، بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح ستہ میں موجود کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اذان ایک ہوا کرتی تھی جمعے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دوسری اذان جاری فرمائی، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بدعتی ہے۔ جنگ یمامہ میں 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہو۔ حضرت عمر نے صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی صورت میں جمع کر، اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید ورق یا صورت مختلف لوگوں کے پاس جمع تھا، لیکن ایک جلد میں یہ جمع نہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر کا یہ مشورہ قبول کیا اور قرآن مجید کو ایک جلد میں جمع کیا۔ کیا آپ کے نزدیک یہ بدعت ہوگا؟ اور اگر یہ بدعت ہے تو کیا فاروق اعظم بدعتی ٹھہرے یا حضرت صدیق اکبر بدعتی ٹھہرے یا نہیں؟ معاذ اللہ۔ تو یہ ان لوگوں کا یہ خیال جو ہے وہ بالکل غلط، اور ان کا کہنا یہ کہ مثلا محفل میلاد، 11ویں شریف یا غوث اعظم کا نام لینا وغیرہ یہ اگر بدعت ہیں اور ہر بدعت جو ہے وہ دلالہ ہے، تو ان لوگوں کی ایک خوبی تو دیوبندیوں کی یہ ہے کہ یہ خود اپنی کتابوں سے بھی نابلد رہتے ہیں۔ اس دیوبندی کو کہیے کہ اپنے بہت بڑے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب فیصلہ ہفت مسئلے کا مطالعہ کرے۔ جب وہ فیصلہ ہفت مسئلہ پڑھ لے تو اس پر بدعت کا راز کھل جائے گا، یا پھر یہ دیوبندی اپنے تمام اکابر بم حاجی امداد اللہ صاحب سب کو کہے گا کہ یہ سب کے سب بدعتی ہیں۔ تو اب محترم محسن صاحب، آپ کو سمجھانے کی بات یہ ہے، کوئی نیا مسئلہ اگر ہے وہ اگر برا نہیں اور اس کے کرنے سے کوئی سنت نہیں ملتی ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت حسنہ کی تعریف بھی آپ سن لیں کہ حضور علیہ السلام نے 1-2 مرتبہ تراویح پڑھائی اور اس کے بعد میں صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، آپ تراویح کے لیے تشریف نہیں لائے۔ جب دوسرے دن آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم تو انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے اس تراویحوں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائیں۔ لیکن حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں تراویح کی جماعت کھڑی کی اور صحابہ سے تراویح پڑھتے ہوئے جب جماعت کھڑی ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی جو میں نے طریقہ جاری کیا وہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت سیئہ یعنی بری بدعت اور بدعت حسنہ اچھی بدعت، جیسے قرآن مجید کا جمع کرنا، تراویح پڑھنا، قرآن کے متعلق لغت لکھنا، تفسیر لکھنا، فقہ کی کتابیں ہیں، اور اسی قسم کے اور علوم جو حضور علیہ السلام کے بعد ایجاد ہوئے وہ سارے علوم قرآن و حدیث سنانے کے لیے بظاہر تو وہ سب بدعت نظر آتے ہیں۔ تو آپ کا جو دوست دیوبندی ہے وہ اس کا جواب کیا دے گا؟ میں سمجھتا ہوں اب آپ مطمئن ہو گئے۔ اب آئیے دوسرے سوال کی جانب۔ آپ نے پوچھا کہ کیا مجھے الیاس قادری صاحب کی جماعت میں جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے مجھے کئی ایسی باتیں سنائیں جو کہ ہم اہل سنت نہیں کرتے۔ برائے کرم یہ بتائیں کہ کیا یہ لوگ صحیح؟ الیاس قادری صاحب کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، لہذا وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں، بالکل آپ جائیے اور گویا وہاں جانے کے بعد ان کے اجتماع سے فیض اٹھائیے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ انہوں نے بعض باتیں آپ سے ایسی کہیں کہ جو اہل سنت نہیں کرتے، وہ تفصیل اگر آپ بھیج دیں تب ہم یہ بتا سکیں گے اس میں کون سی بات جائز ہے، کون سی ناجائز ہیں یا سب جائز ہیں۔ یہ بعد میں آپ کے نئے سوال کرنے پر انشاءاللہ آپ کی تسلی ہوگی۔